ریسرچ یہ شو کرتی ہے 3 باتیں. وہ کہتی ہے کہ سیلف ریگولیشن انکریزز ود پریکٹس. جتنا زیادہ آپ اپنے آپ کو ریگولیٹ کرتے جاتے ہیں آپ اتنے بہتر ہوتے جاتے ہیں. یعنی آج آپ نے اگر فیصلہ کر لیا, میجورٹی کو غصہ بہت آتا ہے, تو اگر آج آپ نے فیصلہ کیا کہ میں نے اپنے غصے پر کام کرنا ہے, تو آپ اگر سال بعد دیکھیں گے, آپ جرنلنگ شروع کر دیں, آپ لکھنا شروع کر دیں کہاں کہاں غصہ آتا ہے, کیسے آتا ہے, ٹریگرز کیا, اور ساتھ ساتھ ڈیلی آپ نے اینگر مینجمنٹ پہ کچھ نہ کچھ کام کرنا ہے, اس کے بارے میں پڑھنا ہے, کوئی مینٹور رکھنا ہے, کچھ آپ نے تھراپسٹ کے پاس جانا ہے, اور آپ نے بس اپنے آپ کو ریگولیٹ کرنا ہے, تو 1 سال بعد آپ دیکھیں گے کہ کتنا فرق آنا شروع ہو جائے گا. لیکن اگر آپ نہیں کام کریں گے تو پھر فرق نہیں آئے گا. دوسری بات ریسرچ یہ شو کرتی ہے آور کیپیسٹی فار سیلف ریگولیشن از لمیٹڈ. یعنی یہ ایسا خزانہ ہے, محدود ہے, جو ختم ہو جاتا ہے. جب جیسے فون ہے نا, فون کی چارجنگ ہے, جب آپ فون نیا خریدتے ہیں تو وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ جی اس کی بیٹری لائف اتنی ہے. تو ہم سب کی سیلف ریگولیشن کی جب ہم صرف اپنے پر بھروسہ کرتے ہیں تو اس کی لائف بھی لمیٹڈ ہوتی ہے. تیسری بات یہ پتا چلتی ہے سیلف ریگولیشن انکریزز ود پلاننگ. جیسے آپ کو ریچارجنگ پہ لگا دیا, اب وہ انکریز ہونی شروع ہو جائے گی, اب وہ دوبارہ بڑھنا شروع ہو جائے گی. تو یہاں سے کیا پتا چلتا ہے کہ صرف اپنے پر بھروسہ نہیں کرنا, میں ٹھیک ہوں, میں ٹھیک ہوں. کئی دفعہ کوئی کہتا ہے سنیے آپ کا غصہ یا آپ کے جذبات یا آپ کا ڈپریشن یا یہ جو آپ کام کرتے ہیں, چاہے وہ شوہر ہے یا بیوی, دس از ناٹ اپروپریٹ, اس کو ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے. تو ایسے کرتے ہیں کہ ہم کسی کو دکھاتے ہیں, ہم کسی کو کنسلٹ کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں میں ٹھیک ہوں, آئی ول مینج مائی اون, اور سال ہر سال میں وہ ہر ایک کو تسلیاں دیتے رہتے ہیں آئی ول مینج آن مائی اون, اور ان کا گراف نیچے کا نیچے آ رہا ہوتا ہے, وہ ریگولیٹ نہیں ہو رہا ہوتا. وہ لمیٹڈ کیپیسٹی ہے, وہ بیٹری ایگزاسٹ ہو کے ختم ہو چکی ہے, لیکن وہ ہیں کہ وہ کچھ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہو رہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں کیا فرمایا ہے, اسپیک وٹ از گڈ اینڈ ایکوائر گینز, اور ریفرین فرام اسپیکنگ ایول اینڈ بی سیف. بولو تو اچھا بولو, نہیں تو خاموش رہو. یہ ریگولیشن ہے نا, کہ ہمیں خود اندازہ ہو کہ مجھے کتنی بات کرنی چاہیے اور کتنی بات کے اوپر جو ہے مجھے بالکل خاموش ہو جانا چاہیے, مجھے اس سے آگے جو ہے وہ نہیں بولنا چاہیے. تو اب ہم کریں کیا؟ اب ہمیں سیلف ریگولیشن کس طرح سے کرنی ہے, کیسے اس کو اسٹرانگ کیا جائے تاکہ ہم اپنی زندگی میں بھی کامیاب ہوں, اور میرڈ زندگی میں خاص طور پہ اس وقت ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو ریگولیٹ کریں. سب سے پہلی بات یہ کہ آپ کو لسٹ بنانی ہوگی ان کاموں کی جو مجھے نہیں کرنا اپنی زندگی میں. مثلا غصہ نہیں کرنا, غیبت نہیں کرنی, ڈس ریسپیکٹ نہیں شو کرنی, کچھ معاملات میں باغی پنا ہوتا ہے وہ نہیں شو کرنا, ریبیل نہیں کرنا. پھر تھوڑا بولیں اور زیادہ سنیں. یہ انسان کو ریگولیٹ کرنے میں بہت مدد دیتا ہے کہ جب انسان دوسروں کی بات سنتا ہے مختلف ریلیشن شپ میں, اور انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ ویئر دے آر کمنگ فرام, وہ کیا مجھ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں, کیا ان کے چیلنجز ہیں, کن ٹاپکس پہ وہ میرے ساتھ کوئی اٹیچمنٹ شو کرنا چاہ رہے ہیں, یا ہمارے کوئی آپس میں کوئی ریلیشن شپ یا جو بھی ہے ہم اس کو بہتر بنانا چاہ رہے ہیں. پھر یہ کہ یہ جو برین برسٹ ہوتی ہیں ہماری, پٹخ پٹخ دماغ میں آئیڈیاز آ رہے ہیں اور بڑے خطرناک قسم کے آئیڈیاز آتے ہیں, اس کو اوائڈ کریں. جان کے اس نے کیا ہوگا, وہ ہے ہی ایسا, وہ ہے ہی ایسی, ہاؤ ڈیئر ہی اور شی ڈو دس. مطلب دوسرا انسان قسمیں وعدے کھا کھا کے کئی دفعہ ہمیں یقین دلاتا ہے آئی ڈنٹ مین ٹو ڈو اٹ دس وے, میرا یہ مطلب نہیں تھا. لیکن ہم کہتے ہیں نا بھائی نا, تم نے یہ کہا کیسے اور تم نے یہ کیا کیسے, یہ تو تم دیکھو سی اب ہم تمہارے ساتھ کرتے کیا. اسی طرح سے آپ نے پلان کرنا ہے ایکٹ آف کائنڈنس ٹوورڈز یور پارٹنر. ہم کیونکہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ کوئی ہمارے ساتھ اچھا ہوگا, وہ مجھے فلاں فلاں ایک کرائیٹیریا جو میرے دماغ میں اس کو پورا کرے گا, پھر میں نے اس کے ساتھ اچھا ہونا ہے. لیکن اگر ہم روز بہت ساری چیزیں جیسے پلان کرتے ہیں تو اس میں اپنے لیے کچھ کرائیٹیرین سیو رکھیں کہ جی یہ بھی مجھے چاہیے ہے اس ریلیشن شپ میں, اور مجھے یہ کرنا ہے, مجھے یہ انپٹ دینا ہے, تو آپ دیکھیں اس سے پھر بہتری آنا شروع ہوتی ہے. اور اسی طرح سے ایک جرنل لکھا کریں, کوئی اپنی ڈائری رکھیں, اس کا تو رواج ختم ہوتا جا رہا ہے. اپنی میرج کے بارے میں کہ کس کس چیز پہ میرے اندر شکر گزاری ہونی چاہیے, یہ ہسبینڈ بھی کرے اور وائف بھی کرے. اور اپنے کرٹیسزم کو ہولڈ بیک کیا کریں کہ ہر وقت کوئی نہ کوئی کریٹیکل ریمارک آپ نے دینی ہے.
اور اسی طرح سے گھر میں ایک دوسرے کی مدد کرنا، معاملات، مختلف معاملات میں سیم لائک جیسے کوئی لگے کہ ایک مل جل کے کام کرنے والے ہیں. اور یہ بھی سوچنا چاہیے کیونکہ جب دو لوگ اس طرح کے رشتے میں ہوتے ہیں جس میں ان کو بہت سے ڈیسیجن لینے ہوتے ہیں تو اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن جس بات پہ اختلاف کرنا ہے اس کو بہت وائزلی چوز کرنا ہے. ہر چیز کو مسئلہ جو ہے وہ نہیں بنانا. اور جو لوگ شادی شدہ ہیں وہ تو اس چیک لسٹ کو دیکھیں اور اپنے آپ کو ریگولیٹ کرنے کی کوشش شروع کرتے ہیں. جو لوگ شادی شدہ بھی نہیں ہیں وہ اس لسٹ کو دیکھتے ہوئے اپنے والدین کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ ابھی شادی سے پہلے اپنے کچھ معاملات جو ہیں ان کو درستگی کی طرف لے کر جائیں. مثلا آپ دیکھیں کہ آپ پیرنٹس کے لیے کیا کچھ کرتے ہیں. اگر آپ کو اپنے والدین کے لیے کچھ کرنا نہیں آتا، آپ کا ایک ایٹیچیوڈ ہی چل رہا ہوتا ہے ان کے ساتھ، وہ بےچارے آپ کے آگے پیچھے پھر رہے ہیں، آپ کو خوشیاں دینے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں، تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ جرنل لکھیں کہ جی مجھے اپنے والدین کو کیسے راضی کرنا ہے. ان کو کرٹیسائز نہ کریں، ان کو ہیلپ کریں. اسی طرح سے ان کے بارے میں ایسی باتیں نہ سوچیں کہ میری امی ایسی ہیں، میرے ابو ایسے ہیں. ان کی بات سنیں، ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کے ساتھ وقت گزاریں. تو پھر آپ دیکھیں کہ کتنی چیزیں جو ہیں انسان کی پہلے سے بہتری کی طرف جا سکتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے کہ جو لوگ بڑے بڑے گھروں میں رہتے ہیں جوائنٹ فیملی سسٹم میں، اکثر وہاں سے آئے ہوئے بیٹے اور بیٹیاں، ان کی جب شادی کی جاتی ہے تو ان کے اندر زیادہ ٹالرنس ہوتی ہے. یہ وہی سیلف ریگولیشن ہے کیونکہ وہ زیادہ رشتوں کو نبھانا جانتے ہیں، تو اس وجہ سے وہ پھر ریگولیٹ ہو چکے ہوتے ہیں. اور جو لوگ بہت آئسولیٹڈ رہتے ہیں اکثر اوقات آپ دیکھیں گے کہ ان کے اندر ٹالرنس کا جو لیول ہوتا ہے وہ بہت کم ہوتا ہے. اب میں بات کرنا چاہوں گی جس پہ میں زیادہ فوکس کرتی ہوں کہ چیلنجز کیا کیا ہیں آج کل ہمیں شادی شدہ زندگیوں میں نظر آتے ہیں، جس کے لیے اکثر لوگ پریشان ہیں اور ان کو سمجھ نہیں آتی ان کو کیسے ایڈریس کیا جائے. جن لوگوں کی شادی نہیں ہوئی وہ ان چیلنجز کے لیے یعنی اس کے بارے میں نو ہاؤ رکھیں، اپنی گرومنگ کریں. میرے اندر تو یہ چیلنج نہیں ہے کیونکہ ابھی میرے اندر یہ پرسنل چیلنج ہے، شادی کے بعد یہ میرے اسپاؤس تک جائے گا. کیونکہ ہماری سوسائٹیز میں اکثر اوقات یہ کیا جاتا ہے کہ اگر کسی لڑکے یا لڑکی کا چیلنج ہو، اس چیلنج کو ٹھیک نہیں کیا جاتا. فیصلہ یہ کیا جاتا ہے اس کی شادی کر دو، شادی ہوگی خود ہی ٹھیک ہو جائے گا. جو آج کل کے چیلنجز ہیں وہ اس قدر سیویئر نیچر کے ہیں، سیریس نیچر کے ہیں کہ اگر آپ اس سوچ کے ساتھ اپنے بیٹے اور بیٹیوں کی شادی کرتے ہیں تو آپ بہت بڑا ڈیزاسٹر جو ہے وہ پیدا کر رہے ہیں. سب سے پہلا جو چیلنج جو کہ بہت کامن ہو چکا ہے وہ ہے نشہ، ایڈکشن. اور ایڈکشن کس کس طرح کا ہے؟ ایک ہے مائکرو ایڈکشن کی شکل میں. یہ کون سے لوگ ہیں؟ جن کی تھاٹ پروسیس میں ایڈکشنز ہیں، سوچوں کی ایڈکشنز ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی مجھے اتنی سوچیں آتی ہیں، اور اکثر میں نے دیکھا ہے کہ ینگسٹرز کو جب ایسا پرابلم ہوتا ہے وہ اپنے گھر والوں کو بتا ہی نہیں پاتے، وہ صرف آپس میں ڈسکس کرتے رہتے ہیں یا چھپ چھپ کے کسی سے کوئی تھوڑی بہت کاؤنسلنگ کروا لیتے ہیں، یا اگر کبھی ماں باپ سے بات بھی کرتے ہیں تو ماں باپ صرف یہ کہتے ہیں بیٹا آپ نہ سوچا کریں نا ایسے. لیکن ان کی وہ سوچیں ہیں، نیگیٹو سوچیں ہیں، ہاسٹائل سوچیں ہیں، ریومینیشن ہے، نیگیٹو چیزوں، نیگیٹو پیٹرنز ہیں، بس ان کو نیچے سے نیچے لے کر جا رہی ہیں. ایسے لوگ جب شادی شدہ زندگی میں جاتے ہیں کیونکہ ان کا اپنا دماغ انہیلدی پیٹرنز پہ چل رہا ہے تو ان کا وہ کئی دفعہ ان کے جو اسپاؤز ہوتے ہیں ان کو سمجھ ہی نہیں آتی، وہ پریشان ہی رہتے ہیں کہ اس کا پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، کیوں یہ اس طرح سے بہیو کر رہا ہے یا کر رہی ہے. دوسرا سبسٹنس ایڈکشن ہے. ہر دوسرے دن میں کوئی نہ کوئی کیس دیکھتی ہوں جس میں والدین کو پتا تھا کہ ان کا بیٹا یا بیٹی نشے میں ملوث ہے، اور بجائے اس کے کہ انہوں نے اس کا علاج کروائیں، انہوں نے کیا کیا، سمپل سا راستہ یہ سوچا اس کی شادی کر دو تو وہی بات ہے بیوی آ جائے گی، شوہر آ جائے گا تو یہ ٹھیک ہو جائیں گے. بچے ایسے ٹھیک نہیں ہوتے. اگر آپ نے اس طرح کی زیادتی کی، یا آپ کے بیٹے کے ساتھ بھی زیادتی ہے اور یہ جو اس کا اسپاؤز آ رہا ہے جس کو آپ لے کر آ رہے ہیں اس خاندان کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے. اگر آپ کو پتا چلتا ہے کہ جی آپ کا بچہ نشہ کر رہا ہے اور اس کے پھر پورے سائنز ہیں، آپ کو سگنلز مل رہے ہیں، سمجھ آ رہی ہے، تو اچھے ایڈکشن ایکسپرٹ کے پاس لے کر جائیں اور ان کا علاج کروائیں. اور جب تک ان کا علاج مکمل نہیں ہوتا آپ بالکل ان کی شادی کے بارے میں نہ سوچیں. اور فرض کریں کہ آپ کو پتا چلتا ہے، کیونکہ آج کل تو یہ چیزیں اتنی کامن ہیں، آپ کے جاننے والے ہیں، رشتہ دار ہیں، آپ کے بچے کے لیے رشتہ آیا ہے اور آپ کو پتا چلا کہ وہ جو دوسرا انسان تھا وہ نشہ کرتا تھا ایک زمانے میں اور وہ ٹریٹمنٹ میں تھا، تو آپ ڈسکارڈ نہ کریں اس کو. آپ جا کر جس ٹریٹمنٹ سینٹر پہ وہ علاج کروا رہا ہے ان سے پوچھیں کہ
اس کے حالات کیا ہیں, اس نے کتنے سکل سیکھے ہیں. کیونکہ اگر ایک انسان پہلے نشہ کرتا بھی تھا اور اب وہ سیلف ریگولیٹ ہو چکا ہوا ہے تو اس کو چانس ملنا چاہیے کہ اس کو جو ہے زندگی کی طرف لایا جائے. پھر ہماری بیہیویئرل ایڈکشن ہوتی ہیں. بیہیویئر کی ایڈکشنز ایسی ہوتی ہیں جیسے او سی ڈی ہے کسی کو, یا اور بیہیویئر کی ایڈکشن میں آج کل تو پورنوگرافی بہت بڑے نمبر پہ آتی ہے کہ وہ بیہیویئر کی اسکرین کا جس طرح کا یوز چلتا ہے, اور بھی اس طرح کی بیہیویئر کی ایڈکشنز ہوتی ہیں. اس کے معاملے میں بھی محتاط ہونا چاہیے. اب اگر کوئی پورنوگرافی میں انوالوڈ ہے, اب کئی دفعہ والدین کو نہیں پتا, ان کو تو یہ پتا ہے کہ میرا بیٹا بیٹی ماشاءاللہ پڑھائی کر رہے ہیں, لیپ ٹاپ کمرے میں رکھا ہوا ہے آدھی رات کو, اور مجھے دیکھ کے اسکرین بند ہو جاتی ہے, اس پہ کچھ بھی نظر نہیں آتا, لیکن ہو پڑھائی رہی ہے. تو اب آپ نہیں بتا سکتے, لیکن وہ لڑکا لڑکی خود تو بتا سکتے ہیں نا, ان کو خود تو پتا ہے. تو جو بھی اس قسم کا سیشن اٹینڈ کرے, اگر اس کو لگتا ہے کہ میرا یہ چیلنج ہے, تو آج کل اس وقت دنیا میں ایسے ایکسپرٹس موجود ہیں جو آپ کو اس چیز سے ہٹانے کے لیے بھرپور ہیلپ دینے کے لیے تیار ہیں. آپ کو پتا ہے کئی دفعہ انسان ایسے کسی مشکل میں پڑ جاتا ہے جو اس نے انٹینڈ نہیں کی ہوتی, یعنی اس نے سوچا نہیں ہوتا, لیکن جب وہ اس میں ڈیپ چلا جاتا ہے تو اب اس کو احساس ہوتا ہے کہ یہ مجھ سے بہت غلط کام ہو گیا, مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. اب اس کو اس سے نکلنا نہیں آتا. اچھا, وہ ڈر کے مارے کسی کو نہیں بتاتا کہ لوگ مجھے جج کریں گے, میرے بارے میں کوئی غلط بات سوچیں گے, میں کدھر جاؤں, کس کو بتاؤں. ہر شخص نے مجھے ہی اس کا الزام دینا ہے کہ یو آر سو بیڈ, استغفر اللہ, تم تو گناہگار, تم تو جہنم کی آگ میں جلو گے. لیکن ہیلپ کے لیے کوئی نہیں آتا. تو اس کو چانس دینا چاہیے, اس کو بتانا چاہیے ٹھیک ہے تم نے بہت غلط کام کیا, یہ بہت بڑا گناہ ہے, لیکن یو وانٹ ٹو کم بیک, تو چلو آؤ لیٹس ٹیک پراپر ہیلپ. اور ہم ہیلپ لے کر آگے بڑھتے ہیں. اور ہمیں ایسے پلیٹ فارمز کریٹ کرنے کی آج کے دور میں ضرورت ہے جہاں پر ہم ان ایڈکشنز کو ٹھیک کر سکیں اور ان بچوں کو یہ احساس دلا سکیں کہ آپ سے غلطی ہوئی ہے لیکن آپ برے انسان نہیں ہیں, اور سوسائٹی میں بھی یہ اویئرنیس دے سکیں, کیونکہ آپ کو فرشتے نہیں ملنے لگے اپنے بچوں کے لیے جب انہوں نے شادیاں کرنی ہیں. اور آج کل بچے کئی دفعہ خود سے پسند کر لیتے ہیں, یا اگر آپ نے بھی پسند کیا ہے لیکن آپ کو بالکل اندازہ نہیں ہوتا شادی کے بعد. میں بھی ریسنٹلی ایک بچی کو ملی اور اس کی شادی کو 10 سال ہو گئے, اس کو کچھ چیزیں نظر آتی تھیں, لیکن 10 سال بعد شادی کے اس کو پتا چلا کہ اس کا ہسبینڈ جو ہے وہ کس طرح سے نشہ کر رہا ہے, بچے بھی ہیں. اور جب اس نے اپنے ان لاز کو انوالو کر کے صحیح طرح سے تھراپی کروانے کی کوشش کی, ٹریٹمنٹ کروانے کی کوشش کی, تو اس کے سسرال میں سے سب لوگوں نے اسے کہا کہ یہ تو اب بدلنے والا نہیں, شادی سے پہلے بھی ہمیں پتا تھا, ہم نے سوچا تم سے شادی ہوگی تو یہ ٹھیک ہو جائے گا, یہ تب بھی نہیں ٹھیک ہوا, تم اس کو ایسے ہی ایکسپٹ کر لو, بس تم اپنے بچے پالو اور تم بچوں پہ توجہ دو. یعنی اس کو آپ اتنے ٹارچر میں رکھنا چاہتے ہیں, ایک ہائیلی ڈس فنکشنل انسان کے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں. یہ کتنا بڑا ظلم ہے اس لڑکی کے ساتھ. تو ان باتوں کو سوچ کے ہم یہ نہ کریں. کئی دفعہ ہم پہ دوسرا ایکسٹریم رویہ اختیار کرتے ہیں کہ بالکل ایک دم اس کو کہتے ہیں بس چھوڑ دو, سب کچھ کرو. نہیں, اس کو ٹریٹمنٹ میں لے کر جائیں, اور وہ جو اسپاؤس ہے وہ اس کا مددگار بنے کہ آؤ لیٹس گو ٹوگیدر, اور اس چیز کا ہم جو ہے علاج کرتے ہیں. اسی طرح ایک بیہیویئر ایڈکشن جو ہوتی ہے اس کی شکل انفیڈیلٹی بھی ہے, یعنی یہ ایکسٹرا میریٹل افیئرز ہیں, اور یہ بھی اتنے بڑھتے چلے جا رہے ہیں کیونکہ جب ہسبینڈ وائف ان کی جب شادی ہوئی ہے تو انہوں نے تو وہ ایک سنڈریلا کی سٹوری سنی تھی, ایک مووی دیکھی تھی جس میں تھا ہیپیلی ایور آفٹر, تو انہوں نے سوچا تھا کہ بس یہ شادی ہوئی نہیں تو پتہ نہیں کیا رومانس کا پیکج آنا ہے اور پھر کیا میری زندگی میں خوشیاں آنی ہیں. لیکن یہاں تو وہ بہت ساری اسٹرگلز آ گئی. اب جب سیلف ریگولیشن ہوتی نہیں ہے, خود سے اپنے جذبات, اپنے سوچ, اپنے پورے بیہیویئر کو مینج ہی نہیں کرنا آتا, تو اب وہ کیا ہو رہا ہے کہ وہاں پر اب دکھ شروع ہو گئے. اور سوشل میڈیا تو ہر وقت ہمارے سامنے ہے, اس پہ کوئی نہ کوئی ہر وقت ہیلو ہائی کر کے آپ سے بات کرنے کی کوشش کر رہا ہے, تو بس آپ کو وہ اچھا لگنا شروع ہو جاتا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا. یہ چیز بہت ہی اہم ہوتی ہے کہ ہم ان باتوں کو سمجھیں. پھر یہ کہ خاندانوں میں جو چیز ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ ایڈکشن زیادہ خراب ہوتی ہے وہ پرووکنگ اور انیبلنگ ہے. پرووکنگ یہ ہے کہ اتنے لڑائی جھگڑے فساد کرنا کہ وہ شخص اور نشے میں جائے اور زیادہ وہ ایڈکٹیو پیٹرنز بڑھیں. اور انیبلنگ یہ ہوتی ہے کہ جی چھپاتے رہنا, اس کو نہ پتا چلے, اس کو نہ پتا چلے, اور وہ مسائل جو ہے سال ہر سال میں وہ بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں. ان بیہیویئر سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے, پراپر تھراپی میں جانا چاہیے,
فیملی کو سپورٹ کرنی چاہیے. یعنی ایسے موقع پہ فیملی کی بیسٹ سپورٹ یہ ہے کہ اس کا علاج کروایا جائے، جو بھی ایڈکٹ ہے، چاہے وہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، اور ہم سب تمہارے ساتھ ہیں. ہم کسی کو بلیم نہیں کریں گے کہ کس کی وجہ سے، بس ہو گیا، ہمارے پاس ڈائگنوسس آ گیا، ہم اس شادی شدہ زندگی کو بچانا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے ہم سب مل کر جو ہے اس کام کو ٹھیک کرنے کی طرف جائیں گے. اور سارا خاندان، اور خاص طور پہ وہی بات ہے کہ وہ جو لڑکا اور لڑکی ہیں وہ اسکل سیکھیں کہ کیسے اس ایڈکشن سے اپنے آپ کو نکال سکتے ہیں. دوسرا جو بڑا چیلنج جو آج کل ہم دیکھتے ہیں جب سیلف ریگولیشن نہ ہو اور وہ آتا ہے، وہ ہے مینٹل ہیلتھ کے چیلنجز. اب اس میں بھی 3 طرح کے ہوتے ہیں، میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی. موڈ ڈس آرڈرز ہوتے ہیں، بیہیویئر کے ڈس آرڈرز ہوتے ہیں، تھاٹ کے ڈس آرڈرز ہوتے ہیں. اور پھر وہی بات کہ کئی دفعہ والدین کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ بچے میں مسئلہ ہے، لیکن وہ سوچتے ہیں کہ جی آہستہ آہستہ یہ ٹھیک ہو جائے گا، ہم اس کو ہیلپ کر دیں گے، کوئی بات نہیں، وہ چھپ جائے گا، وہ بہتر ہو جائے گا، اچھا اس وقت بہتر ہے، اس وقت ایسے ہے. ہم ان کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم ان ڈس آرڈرز کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے. تو جب آپ کو لگے کہ آپ کے بچے کے، چاہے وہ بیٹا یا بیٹی ہے، شادی سے پہلے آپ کو بیہیویئرز کچھ بکھرے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کچھ نہ کچھ ان میں ایسا لگ رہا ہے کہ دس ڈزنٹ لک نارمل، ایون شادی کے بعد بھی آپ کو لگتا ہے کہ کچھ چیزیں نارمل نہیں لگ رہی، تو ڈائگنوسس کی طرف جائیں. اس بیہیویئر کو، اس ڈس آرڈر کو انڈرسٹینڈ کریں، اس کے نیچر کو. پروفیشنل ہیلپ لیں. جیسے ایک زمانے میں ہم اسکیزوفرینیا کا بھی سنتے تھے تو ہم کہتے تھے کہ بس کسی کو اسکیزوفرینیا تو طلاق دے دو. نہیں، اب آپ کو ایسے پروفیشنلز مل جاتے ہیں جو اسکیزوفرینیا کو بہترین طور پہ مینج کرنا آپ کو سکھا دیتے ہیں. ایون اسپاؤس کو سکھاتے ہیں کہ اگر آپ کسی کو اسکیزوفرینیا، آپ اس کے ساتھ کیسے رہ سکتے ہیں. تو ہمیں دنیا میں کوئی پرفیکٹ تو نہیں ملے گا نا، کسی کو فزیکل نیچر کی کوئی مسئلہ ہوگا، کسی کو کوئی ریگولیشن کا مسئلہ ہوگا. تو ہم پروفیشنل ہیلپ لیں اور اس ڈس آرڈر کو انڈرسٹینڈ کریں، کاؤنسلنگ میں جائیں، اگر میڈیکیشن کی کہیں ضرورت ہے تو وہ لی جائے. لیکن یہ بات یاد رکھیے گا کہ صرف میڈیکیشن سے مینٹل ہیلتھ کا چیلنج ٹھیک نہیں ہوتا. مینٹل ہیلتھ کے چیلنج کے لیے جو مین بڑا کام ہے کرنے والا، وہ کاؤنسلنگ ہے، جس میں پوری فیملی کو پھر انوالو کیا جائے اور ہر ایک کو کوئی نہ کوئی اسکل اور طریقہ اور اس کی اویئرنیس دی جائے. اور جو میڈیکیشن ہے وہ جو ہوتی ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے سپورٹ ہوتی ہے، یا اگر فرض کریں لائف لانگ بھی چاہیے ہو کسی کو، بیسیکلی وہ یعنی جسے کہتے ہیں نا، وہ آپ کے ہارمونز کو، نیورو ٹرانسمیٹرز کو، باڈی کے کیمیکلز کو، تھاٹ پروسیس کو ایک بیس لائن پہ لاتی ہے. اور کاؤنسلنگ پھر آپ کو سیلف ریگولیشن سکھاتی ہے. اس کے بعد ہم اگلی چیز پہ آتے ہیں، وہ ہے ابیوزز. یہ بھی ہمیں بہت زیادہ شادی شدہ زندگی میں نظر آنا شروع ہو گئے. فزیکل ابیوز ہے، اتنی مار پیٹ ہے. زیادہ تر تو ہمارے سامنے جو کیسز آتے ہیں وہ شوہر کے ہیں کہ وہ بیوی کو مارتا ہے، لیکن آپ کو پتا ہے کہ بہت سے شوہر بیویوں سے پٹتے ہیں، لیکن کیونکہ یہ مرد کی مردانگی کے خلاف ہے اسی لیے اکثر یہ رپورٹ نہیں ہوتے. لیکن اس کا بھی بہت بڑا نمبر ہوتا ہے. تو فزیکل ابیوز ہو سکتا ہے. اچھا، ایموشنل ابیوز ہوتا ہے کہ اتنا ٹونٹ، اتنا تنگ کرنا، یعنی اپیرنٹلی آپ کو لگتا ہے گھر بھی بہت اچھا ہے، بہت اچھی طرح رہ رہے ہیں، لیکن ایموشنلی ایکسٹریم قسم کا ٹراما جو ہے وہ دیا جا رہا ہے. اور ہمیں ایسے بھی نظر آتے ہیں جہاں پہ سیکشل ابیوز ہے، چاہے وہ بچپن سے چلا آ رہا تھا اور اب اس کے اثرات شادی شدہ زندگی میں، یا شادی ہوئی ہے اور وہاں پر جو ہے یا تو اسپاؤس کسی کو کرتا ہے اور اب یہ کہ جی وہ دوسرے کو پتا چل گیا اور اب اس سے ہینڈل نہیں کیا جا رہا. یا آپ دیکھیں بچیاں جب شادی ہو کے جاتی ہیں تو وہاں پہ دیور ہے، جیٹ ہے، سسر ہیں. میں نے بہت سے ایسے کیسز دیکھے ہیں جس میں جی سسر جو ہے وہ بہت ہی رنگین مزاج ہے اور وہ بیوی کو ابیوز کرتا ہے سیکشولی، اور جب وہ اپنے شوہر کو بتاتی ہے تو کہتا ہے میرا باپ ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا، تو تم بس برداشت کرو. ابیوزز کے لیے پھر وہی بات ہے، سیلف ریگولیشن آنی چاہیے. کیسے ہے؟ اور یہ بھی آپ تھرو پروفیشنلز لیتے ہیں. جب اتنے بڑے بڑے چیلنجز ہوتے ہیں نا، اپنے اون پہ نہیں آپ کر سکتے، لیکن آپ کو یہ ضرور پتا ہونا چاہیے کہ دیر از ہوپ فار آل دیز ریلیشن شپس. یعنی آپ اس میں اگر صحیح جگہ سے ہیلپ لیں گے تو انشاءاللہ آپ اس ریلیشن شپ کو بہت بہتری پہ لے جا سکتے ہیں. تو سائیکل آف ابیوز میں کیا ہوتا ہے؟ پہلے ہنی مون فیز آتا ہے جس میں بڑی معافی تلافی ہوتی ہے، وعدے ہوتے ہیں، تحفے لائے جاتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ ٹینشن بلٹ ہوتی ہے، تھوڑے تھوڑے دوسرے کو چوبے لگائے جاتے ہیں، کبھی لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، کوئی کرٹیسائز کرتا ہے، کوئی غصے کا اظہار کرتا ہے، اور اب ایکسپلوژن کا فیز آتا ہے جس میں وہی بات ہے کسی طرح باقاعدہ بڑا سیویئر قسم کا
اس میں فزیکل، ایموشنل اور سیکشل ابیوز ہوتا ہے. یہ سارے بھی ہو سکتے ہیں، ان میں سے کوئی ایک یا دو بھی ہو سکتے ہیں. جب یہ ختم ہوتا ہے تو دوبارہ ہنی مون پیریڈ شروع ہو جاتا ہے. اور لوگ اس ہنی مون پیریڈ پہ اتنا تکیہ لگاتے ہیں کہ اکثر اوقات مارے کھائی ہوئی ہیں، بروزز پڑے ہیں، اور کہتے ہیں دراصل ان کو مجھ سے محبت بہت زیادہ ہے نا. دیکھیں گے انہوں نے مجھے ڈائمنڈ کی رنگ بھی لے کے دی، اور یہ انہوں نے مجھے یہاں پہ سیر بھی کرائی، اور اس کے بعد ہم فلاں ٹرپ پر بھی گئے تھے. جبکہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہوتا ہے یہ بس آپ کا ہنی مون فیز ہوتا ہے. تو ہنی مون فیز میں نہیں ہم نے رکھنا ہوتا کسی کو بھی. ہم نے بیسیکلی لوگوں کو یہ گائیڈ لائن دینی ہوتی ہے کہ کس طرح سے وہ اپنے آپ کو جو ہے بچا سکتے ہیں، اپنے آپ کو بہتر بنا سکتے ہیں. یہ کام جو ہوتا ہے یہ ہم نے کرنا ہوتا ہے. تو فوکس ہوتا ہے کہ ہم اس سائیکل آف ابیوز کو بریک کرتے ہیں، اور اس میں یہ جو ٹینشن بلڈ ہو رہی ہے اس میں بھی سیلف ریگولیشن سکھاتے ہیں، جو ایکسپلوژن ہو رہی ہے اس میں بھی سیلف ریگولیشن سکھاتے ہیں، اور بتاتے ہیں کہ آپ صرف ہنی مون فیز کی وجہ سے اس شادی شدہ زندگی میں نہ آئیں. اور اصل بات اگر آپ یہ یاد رکھیں، یہاں پہ آپ دیکھیں سورہ نازیات کی آیت نمبر 40 اور 41 ہے آپ کے سامنے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. As for those who were in awe of standing before their Lord and restrained themselves from evil desires, paradise will certainly be their home. یعنی جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا، اس نے روک لیا اپنے نفس کو جو اس کی خواہشات تھی ان سے، تو جنت اس کا ٹھکانہ ہے. تو یہ جو بہت ساری ریگولیشن ہے اس کے لیے وہ لوگ سیریس ہوتے ہیں، وہ اس کے بارے میں واقعی سوچتے ہیں کہ میں نے اپنے نفس کو کیسے مضبوط بنانا ہے، اپنی خواہشات کو کیسے کنٹرول کرنا ہے، اور اصل میرا ٹھکانہ جنت ہے. اس دنیا میں تو مجھے ہر وقت اپنے آپ کو ریگولیٹ کر کے چلنا پڑے گا. کبھی میں مشکلات لوگوں کو دے رہا ہوں اس کے لیے مجھے ریگولیٹ کرنا ہے، کبھی میرا ساتھی جو ہے وہ مشکلات پیدا کر رہا ہے اس میں بھی مجھے ہی ریگولیٹ ہونا ہے، مجھے ہی اپنے بیہیویئرز کو ٹھیک کرنا ہے. اور اس کے ساتھ یہ بھی میں بتانا چاہوں گی کہ میرج کے ڈفرنٹ سٹیجز ہوتے ہیں جو ایکسپرٹس بتاتے ہیں. سب سے پہلے کہتے ہیں ہنی مون فیز ہوتا ہے جو پہلے 6 مہینے تک ہوتا ہے، جس میں میاں بیوی ٹاپ آف دا ورلڈ پہ ہوتے ہیں. ویسے تو آج کل میں نے دیکھا ہے کہ کئی لوگوں کا ہنی مون فیز جو ہوتا ہے وہ پورے ایک ہفتے میں ہی بالکل گر جاتا ہے. اور میں نے تو یہاں تک دیکھا ہے کہ جو لوگ بہت لیوش قسم کی شادیاں کرتے ہیں اور سوشل میڈیا پہ دھڑا دھڑ تصویریں لگا رہے ہوتے ہیں، ان کا یہ ہنی مون فیز ایسا اس کو نظر لگتی ہے وہ بہت جلدی ڈسٹروائے ہوتا ہے. اس کے بعد آتا ہے ڈس ایلیوژنمنٹ فیز. اب یہ وہ ہوتا ہے جب ریالٹی سٹارٹس فالنگ ان، جب میاں بیوی ایک دوسرے کو واقعی سمجھنا شروع کرتے ہیں، تو وہی چیزیں جو آپ کو بڑی واو لگ رہی ہوتی ہیں، بڑی اچھی لگ رہی ہوتی ہیں، اب تھوڑی تھوڑی چبھنا شروع ہو جاتی ہیں، اب آپ کو اریٹیٹ کرنا شروع کر دیتی ہیں. اور اس میں پھر تھوڑا تھوڑا اریٹیبلٹی ہوتی ہے. اور کئی دفعہ میں نے دیکھا اس میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ مثلا ایک لڑکی آ کے جب اپنے گھر والوں کو بتاتی ہے کہ میرا میاں بدل گیا، وہ تو جو ہے نا اب مجھ سے اچھی طرح بات نہیں کرتا، اور اگر گھر والے کہتے ہیں اچھا تم نا وہی والے کپڑے پہنو، اس کے لیے اس کی فیوریٹ ڈش بناؤ، اس کے ساتھ وہی کام کرو جو تم شروع میں کرتی تھی اور تم کہتی تھی اس کو بڑا اچھا لگتا ہے، اور وہ کہتی ہے میں یہی تو کنفیوزڈ ہوں، میں وہی کام کر رہی ہوں لیکن وہ خوشی نہیں ہو رہا، اس کو اچھا ہی نہیں لگ رہا. اور شوہر بھی کہتا ہے پہلے میں اس کے لیے پھول لاتا تھا، میں اس کو کہتا تھا باہر گھومنے پھرنے چلیں، شی وڈ بی ہیپی، اب میں اس کو پھول بھی لا کے دیتا ہوں، اس کو گھماتا پھراتا ہوں، بٹ شی از ناٹ ہیپی. وہ ڈس ایلیوژنمنٹ فیز آتا ہے. اس کے بعد، اور یہ ڈس ایلیوژنمنٹ فیز اکثر 2 سال تک رہتا ہے. اس کے بعد ایک فیز آتا ہے جو کہ مزری کا فیز ہے. آپ کہیں گے کہ میں ڈرا ہی رہی ہوں شادی سے، لیکن میں آپ کو حقیقت بتا رہی ہوں. اور مزری فیز وہ ہے جس میں بچے ہو رہے ہیں، بڑے ہو رہے ہیں، ماں باپ کی شادی کو 20 سال ہو گیا، 25 سال تک یہ مزری کا فیز رہتا ہے، جس میں میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے یو لینگویج، تم تمہارا قصور، تم کرتے کیا ہو، تم کرتی کیا ہو، وہ لڑتے ہی رہتے ہیں اور بچے بڑے ہو جاتے ہیں، بچوں کی شادیوں کا وقت آ جاتا ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہنی مون فیز سے ہم ڈس ایلیوژنمنٹ پہ نہ جائیں، مزری پہ نہ جائیں، تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ یہ ایجوکیشن فیز، یہ جو آپ کا کورس ہے نا جو ابھی آپ کر رہے تھے، یہ بیسیکلی یہی تھاٹ ہے کہ جی بچوں کو ابھی سے سکھایا جائے، ایجوکیٹ کیا جائے، اور اگر پیرنٹس بھی ساتھ اٹینڈ کر رہے ہیں تو وہ بھی اپنے آپ کو ایجوکیٹ کریں. اور اگر کوئی میرڈ لوگ ہیں انہوں نے کہا اچھا کوئی بات نہیں ہم بھی جوائن کر کے سیکھ لیتے ہیں، تو یہ بھی ان کی ایجوکیشن ہے. کیونکہ جو اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرتا رہے گا وہ کس فیز پہ جائے گا؟ اس کو ہم کہتے ہیں انلائٹنمنٹ فیز. وہ ایک دوسرے کی عزت کرنا جانے گا. وہ جو 3 پیرامیٹرز تھے نا جو سورہ روم میں آئے تھے کہ سکون، مودہ، رحمہ، وہ چیزیں اس میں آئیں گی، کیونکہ وہ بار بار اپنی اصلاح کرتے رہیں گے، بار بار اپنے آپ کو کریکٹ کریں گے کہ ہم نے اس ریلیشن شپ کو اسٹرانگ کیسے بنانا ہے.